آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں مسٹر ابراہیم شاہ؟ آنکھوں میں شعلے تھے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، دھمکی نہیں دے رہا، آپ کو ممکنہ نقصان سے بتا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ میں یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک گھٹیا انسان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ الفاظ کی تیر کی طرح لگے۔ ابراہیم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ننھی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ماما! وقت جیسے ہی رک گیا۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، گلابی فراق، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیڈی بیئر، اور آنکھیں وہی آنکھیں۔ ابراہیم کا دل زور سے دھڑکا۔ زنائشہ فوراً اس کی طرف بڑھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ بچی نے معصومی سے کہا، ماما آپ نے کہا تھا ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ ابراہیم کی نظریں اس بچی پر جمی تھی۔ زنائشہ نے بچی کو اٹھایا اور پلٹ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور ایک اندیکھا درد بھی۔ میٹنگ ختم ہو چکی ہے مسٹر ابراہیم شاہ، وہ یہ کہہ کر بچی کو لے کر باہر نکل گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ فی بحث مباحثہ شرائط اور طویل میٹنگز کے بعد آخرکار زنائشہ اس بات پر آمادہ ہوگی کہ وہ پروجیکٹ ابراہیم کے ساتھ جاری رکھے گی، مگر اس کی رضامندی آسان نہیں تھی۔ میٹنگ روم میں سب کے سامنے اس نے چند واضح اصول رکھے تھے، اور یہ تعاون صرف اور صرف پروفیشنل ہوگا۔ مسٹر ابراہیم شاہ، اس کا لہجہ سپاٹ مگر مضبوط تھا، پہلا رول، ہماری تمام گفتگو صرف پروجیکٹ تک محدود ہوگی۔ دوسرا، کسی قسم کی ذاتی بات چیت نہیں۔ تیسرا، میٹنگ شدہ وقت پر ہوگی، بغیر کسی تاخیر کے۔ اور چوتھا، آپ میرے کسی ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ابراہیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، منظور ہے، مگر اس کے دل میں یہ شرط قبول نہیں تھی کہ پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا۔ دونوں ایک ہی میز کے دو کنارے پر بیٹھتے اور فائلیں شیئر ہوتی تھیں، ڈیٹا ڈسکس ہوتا تھا، مگر دلوں کے درمیان وہی فاصلہ قائم تھا۔ ابراہیم کبھی کبھار بات شروع کرنے کی کوشش کرتا، زنائشہ، میرا مطلب ہے مس زنائشہ، اس رپورٹ میں مسٹر شاہ پلیز پوائنٹ پر آئیں۔ وہ فوراً فائل کی طرف اشارہ کر دیتی۔ اگر وہ پانی کا گلاس آگے بڑھاتا، وہ شکریہ کہہ کر نظریں جھکا لیتی۔ اگر وہ کچھ ذاتی پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ لیپ ٹاپ اسکرین میں گم ہو جاتی۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی خود کو مصروف کر لیتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ہم کب تک یوں ایسے ہی اجنبیوں کی طرح کام کرتے رہیں گے؟ زنائشہ نے قلم رکھ دیا۔ ہم اجنبی نہیں ہیں مسٹر شاہ، ہم صرف پروفیشنل پارٹنرز ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ الفاظ نرم تھے، مگر حد واضح تھی۔ ابراہیم نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ کسی کو کھونا آسان ہے، مگر دوبارہ حاصل کرنا سب سے مشکل۔ یہ دوراہا اس کے لیے بہت ہی مشکل اور کٹن زدہ تھا، جس کو عبور کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے۔ ٹیم میٹنگ جاری تھی، سب لوگ پروجیکٹ کی کامیابی پر بات کر رہے تھے، ماحول نسبتاً ہلکا تھا۔ اچانک ایک کولیگ نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، میرا ایک سوال ہے مس زنائشہ، آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ کمرے میں چند لوگ ہنس دیے۔ زنائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایکچولی میری شادی نہیں ہوئی۔ اوہ، لیکن آپ تو ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ زنائشہ کا لہجہ نرم مگر پر اعتماد تھا۔ جی بیٹی ہے، مگر میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم شاہ کی بند مٹھی ڈھیلی پڑ گئی۔ دل پر جو اجنبی سا بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا، اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو اطمینان آیا تھا جو زنائشہ کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور میٹنگ آگے بڑھا دی۔ وقت گزرتا گیا اور پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی قائم تھا، مگر دونوں رویوں میں سختی کچھ کم ہو چکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے اس کا خیال رکھتا، اگر وہ دیر تک کام کرتی تو وہ بھی رک جاتا، اگر وہ پریزنٹیشن بناتی تو وہ خود بھی ڈیٹا چیک کر لیتا، اگر اسے سر درد ہوتا تو وہ کافی منگوا دیتا۔ زنائشہ سب محسوس کرتی مگر انجان بنی رہتی، اور پھر اچانک میڈیا میں خبر چلنے لگی، زیڈ ایچ کارپوریشن پر مالی ضابطگی کا الزام، پروجیکٹ میں فنڈز کی ہرد برد۔ خبریں وائرل ہو گئی، سوشل میڈیا پر کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر تو زنائشہ کو لگا کہ اور سب سے بڑا جھٹکا، دستاویزات میں ابراہیم شاہ سائن شامل تھے۔ بورڈ میٹنگ میں ہنگامہ برپا تھا۔ زنائشہ کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ مسٹر ابراہیم شاہ، یہ کیا ہے؟ اس نے فائل اس کی طرف سامنے رکھ دی۔ ابراہیم نے کاغذات دیکھے اور چہرے کے اینگل بدلتے جا رہے تھے اور رنگ بدل گیا۔ یہ میرے سائن نہیں ہیں، کسی نے جعل سازی کی ہے۔
لیکن میڈیا کے پاس یہی ریکارڈ ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ مایوسی اور پرانا عدم اعتماد واپس لوٹ آیا۔ کوئی سال پہلے ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا تھا میرا دن یاد دلا کر، اور اب اسی تھپڑ کا بدلہ دوبارہ لے رہے ہو۔ میری کمپنی ڈبو کر۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر آواز میں لرزش کے باوجود طاقت تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں ہر بار تم ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہو؟ یہ جملہ سیدھا ابراہیم کے دل پر جا کر لگا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس بار میں نے کچھ نہیں کیا زنائشہ، تمہارے ہر بار یہی جملہ ہوتا ہے۔ وہ چیخ اٹھی۔ برسوں پہلے تم نے یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہے ہو۔ ابراہیم شاہ تو لرز کے رہ چکا تھا۔ ابراہیم کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ زنائشہ کے آنسو اب بہہ چکے تھے، وہ اس کے کنٹرول سے باہر تھے۔ یاد ہے برسوں پہلے تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ کمرے میں خاموشی گونجنے لگی تھی۔ اور آج تم نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی تمہارے لیول پر اوپر آ چکی ہے۔ اور اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ تو تم نے اس کمپنی کو ڈبو دیا۔ ابراہیم کے چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہاں میں نے تمہیں کھو دیا اپنی انا کی وجہ سے، مگر تمہیں گرانا کبھی نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے فائل اس کے سینے پر دے ماری۔ یہ جیلی سائن ہے، یہ سکینڈل، یہ میڈیا ٹرائل، سب خود بخود ہو گیا۔ ابراہیم نے کاغذات اٹھائے اور مٹھی پینچ لی۔ کسی نے ہمیں لڑانے کی کوشش کی ہے۔ زنائشہ تلخ ہنس دی۔ ہمیں تم مجھے۔ یہ جملہ اس کی آخری دیوار بھی توڑ گیا۔ ابراہیم پہلی بار تقریباً ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میں سوچ سکتا ہوں اور نہ ہی پہنچاؤں گا۔ تمہاری کمپنی نہیں ڈوبے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور میں خود کو برباد کر لوں گا مگر تمہیں نہیں۔ زنائشہ نے نظریں موڑ لیں۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں رہا ابراہیم۔ یہ الفاظ اس کے لیے سزا سے کم نہ تھے۔ زنائشہ ٹوٹ گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ابراہیم دن رات فائلیں گنگالتا رہا، ای میل، ریکارڈز، اکاؤنٹ سائننگ لاگز، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہر ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ کام باہر والے کا نہیں، کسی اپنے کا ہے، کسی اندر والے کا۔ مگر کون؟ وہ مسلسل سچ کے قریب پہنچتا گیا اور ایک رات اسے وہ مل گیا۔ آفس کا ہی ایک سینئر کولیگ۔ چند پیسوں اور مقابل کمپنی کے لالچ میں اس نے جعلی دستاویزات تیار کی تھی۔ ابراہیم کا خون کھول اٹھا مگر اس بار اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے قانون اٹھایا۔ سارے ثبوت اکٹھے کیے، وکیل سے رابطہ کیا اور اگلی صبح میڈیا کانفرنس بلائی۔ کیمرے فلیش ہو رہے تھے۔ ابراہیم مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ زیڈ ایچ کارپوریشن پر تمام لگائے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یہ جعلی دستاویزات ہمارے اپنے ادارے کے ایک ملازم نے تیار کی تھی جس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ثبوت اسکرین پر چلنے لگے، دستاویزات، ریکارڈنگ، بینک ٹرانزیکشنز۔ میڈیا کا شور خاموشی میں بدل گیا۔ چند گھنٹوں میں خبر بدل چکی تھی۔ زیڈ ایچ کارپوریشن بے قصور ثابت، اندرونی سازش کا انکشاف۔ جو پارٹیز مجھے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ واپس آنے لگے۔ معافی نامے، نئے معاہدے اور پھر زیادہ بڑے پروجیکٹس کی پیشکش۔ زنائشہ اپنے آفس میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کمپنی بچ چکی تھی، اس کی عزت بحال ہو چکی تھی اور اس سب کے پیچھے ابراہیم تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تھا نا اس بار میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا، صرف سچ تھا اور تھکن۔ زنائشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شک بھی تھا، شک گزاری بھی، اور شاید کہیں بہت اندر چھپی ہوئی بہت نرمی بھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا سرد رسپانس دے گی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس کی کمپنی بچا لی تھی، اس کے لیے یہ سب سے بڑا مشن تھا۔ وہ اس کو اسی جگہ پر کھڑا کرنا چاہتا تھا جہاں پہ وہ کھڑی تھی۔ زنائشہ آفس میں بیٹھی فائلوں میں گم تھی مگر اصل میں وہ خود سے بھاگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ آپ؟ جبرن آہستہ قدموں سے اس کی آواز میز کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر پہلی بار غرور نہیں، ندامت تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں زنائشہ۔ زنائشہ نے فائل بند کر دی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں بولی، آپ جیسے لوگ معافی نہیں مانگتے مسٹر جبران، وہ بس صفائیاں دیتے ہیں۔ جبران
نے گہرا سانس لیا۔ اس سب میں ابراہیم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا میری خاطر کیا۔ میں نے اسے بھڑکایا، میں نے اسے غلط راستہ دکھایا۔ زنائشہ کی انگلیاں میز پر رکھے قلم کو مضبوطی سے تھام چکی تھی، اور جب میں چلی گئی جبران کی آواز بھرائی تو وہ ٹوٹ گیا۔ تمہیں یہ سب کچھ نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ زنائشہ شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے کیسے کیسے دن دیکھے، اور اس نے تمہیں ڈھونڈا ہر شہر میں، ہر جگہ، اور اس نے خود کو سزا دی ہے۔ زنائشہ کی پلکیں ایک لمحے کو لرزی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دیکھیں مسٹر جبران، میں نہ کسی ابراہیم کو جانتی ہوں نہ اس کے احساسات کو۔ جس دن اس نے میرے اعتماد کو توڑا تھا اس دن وہ مر گیا تھا میرے لیے۔ جبران ایک قدم اور قریب آیا۔ محبت غلطی کر سکتی ہے مگر دھوکہ نہیں دیتی۔ اس نے دیر سے سہی مگر سمجھ لیا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی عادت نہیں، اس کی ضرورت ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ زنائشہ نے نظر جھکا لی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ضرورت؟ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھا؟ جبران کے پاس اس کا سوال کا سیدھا جواب نہیں تھا۔ وہ کمزور تھا مگر بے وفا نہیں۔ یہ جملہ زنائشہ کے دل پر آہستہ سے لگا تھا۔ زنائشہ ٹوٹ چکی تھی۔ جبران کی باتیں سن کر تو کچھ لمحے گزر گئے، مگر اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اب جا سکتے ہیں مسٹر جبران؟ جبران مایوس ہوا مگر جانے سے پہلے رکا۔ وہ اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور شاید تم بھی، بس مان نہیں رہی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں اب صرف زنائشہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہتے آنسو۔ وہ اس سے حارم نہیں تھی، مگر پہلی بار اس نے دل کی دیوار میں ایک باریک سی دراڑ محسوس کی تھی۔ اس کے دل میں ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ زنائشہ کی انگلیوں کی بورڈ پر چل رہی تھی، مگر لفظ اسکرین پر بننے سے پہلے ہی بکھر جاتے۔ جبران کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہے۔ اس نے جھٹکے سے فائل بند کی اور پی اے کو کہہ دے آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دے۔ دل عجیب سا بے چین تھا، اور اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان؟ یہ آواز وہ آواز جسے وہ برسوں سے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ زنائشہ نے نظر اٹھائے بغیر کہا جی۔ ابراہیم اندر آیا اور اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، جیسے نیند سے بھی اس سے کنارہ کر لیا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ زنائشہ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونکی نہیں، بس سرد لہجے میں بولی جی مسٹر ابراہیم، آفس آورز میں صرف کام کی بات ہوتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اترا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ میں کام کی بات ہی کرنے آیا ہوں، اپنے اس قصور کی جو شاید میں نے کبھی کیا ہی نہیں، مگر جس کی سزا تم مجھے دے رہی ہو۔ زنائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ قصور؟ وہ تلخ مسکرائی۔ قصور تو اس دن شروع ہوا تھا جب آپ نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی نوکرانی بننے کے قابل نہیں۔ ابراہیم کی آنکھیں جھکی۔ میں نے غلط کہا تھا، غرور میں کہا تھا، اور شاید خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا تھا۔ خاموشی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس تھپڑ کی نہیں، اس جملے کی، اس تکبر کی، اس ہر لمحے کی جب میں نے تمہیں کم سمجھا۔ زنائشہ کی پلکوں پر نمی ابھری اور وہ مضبوط رہی۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی مسٹر ابراہیم۔ مجھے پتا ہے کہ اس کی آواز ٹوٹ گئی، لیکن کبھی کبھی معافی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ میں تمہیں واپس پانے نہیں آیا، بس یہ بوجھ اتارنے آیا ہوں کہ تمہاری تباہی میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے کبھی تمہیں گرتا دیکھنا نہیں چاہا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میں قبول کر لوں گا، بس اتنا جان لو میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی پہنچاؤں گا۔ وہ مڑا، دروازے تک پہنچا کہ زنائشہ کی آواز آئی ابراہیم۔ وہ رک گیا، دل دھڑکنے لگا۔ زنائشہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ زنائشہ کی آواز تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے میرا کاروبار نہیں ڈبویا، مگر میرے خواب چھین لیے تم نے، مجھے توڑ دیا تم نے، میری روح زخمی کر دی میری تم نے۔ ابراہیم، یہ جملے سیدھے اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید پہلی بار وہ خود کو واقعی مجرم محسوس کر رہا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑا اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ شروع میں زنائشہ نے اسے نظر انداز کیا، جائے بھاڑ میں، اسے خود سے کہا، مگر دن ہفتوں میں بدل گیا اور ایک مہینہ گزر گیا۔ نہ وہ پروجیکٹ فائنل کر رہا تھا، نہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا۔ کمپنی کے لوگ پریشان تھے، مگر وہ خود کو کام میں ڈبوئے بیٹھی رہی، لیکن دل بے چین رہنے لگا۔ پہلی بار اسے عجیب احساس ہوا، خالی پن کا، یا شاید خوف کا۔ آخرکار
ایک شام وہ خود کو روک نہ سکی اور ابراہیم کے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں سب لوگ شام کی چائے پر موجود تھے۔ ارے میم زنائشہ آپ یہاں؟ فاروق صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ابراہیم نے نظریں اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی اور اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا چہرہ، زرد آنکھوں میں تھکن۔ آئیے بیٹھے، چائے لیجیے، آغا جان نے محبت سے کہا تھا۔ زنائشہ نے سیدھا کھڑے کھڑے کہا، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی ہوں، میں آپ کے بیٹے سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ انہوں نے کس کی اجازت سے کام کو درمیان میں روک دیا۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر آغا جان بول پڑے۔ وہ دراصل بیٹا ابراہیم کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ طبیعت ناساز تھی؟ زنائشہ کا لہجہ سخت تھا۔ کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے پہلے انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی کون سی بیماری ہے جو 1 مہینے سے انہیں آفس نہیں آنے دے رہی؟ آغا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ بیٹا ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زنائشہ جیسے پتھر کی ہوگی۔ کیا؟ فاروق صاحب نے آہستہ سے کہا، ایک رات واپس آتے ہوئے گاڑی کی بری طرح سے ٹکرا گئی، مگر چند دن ICU میں رہا۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ خود منع کرتا رہا۔ زنائشہ کی نظریں بے اختیار ابراہیم پر پڑ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کے ہونٹوں میں بمشکل نکلا۔ ابراہیم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم پہلے ہی مجھے مجرم سمجھتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں لگے کہ میں ہمدردی لینے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ زنائشہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ اور پروجیکٹ؟ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی، وہ مکمل ہے۔ ابراہیم نے آہستہ سے کہا، بس فائنل سائن کا انتظار تھا، تمہارے۔ خاموشی۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس سے پہلے اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ تم پاگل ہو؟ آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جان کی پرواہ تب ہوتی جب جینے کی وجہ ہو۔ یہ سن کر زنائشہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک ہی گیا۔ وہ فوراً پلٹی۔ میں کل آفس میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ۔ سمجھ آئے؟ یہ حکم تھا، مگر اس میں چھپی فکر سب نے محسوس کی۔ ابراہیم نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ جی میم۔ وہ جانے لگی مگر دروازے تک پہنچ کر رکی، پیچھے مڑے بغیر ہی۔ اور ہاں، اپنی دوائیاں وقت پر لینا۔ یہ معافی نہیں تھی، مگر نفرت بھی نہیں رہی۔ یہ فکر تھی جو آہستہ آہستہ معافی میں بدلنے والی تھی۔ ابراہیم کے دل پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور وہ اب تھوڑا سا ریلیکس ہوا۔ کچھ دنوں میں ابراہیم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ آفس آنے لگا اور زنائشہ بدلی نہیں تھی، مگر بدل بھی گئی تھی۔ وہ لفظوں سے اس کا خیال نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی نرم جملے بولتی، مگر اس کے ہر عمل میں فکر چھپی ہوتی۔ دوائی لی آپ نے؟ میٹنگ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، آپ تھک جائیں گے، ڈاکٹر نے اسٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ وہ رسمی انداز میں کہتی، مگر ابراہیم چاہتا تھا کہ یہ رسم نہیں، پرواہ ہے۔ نفرت واقعی آہستہ آہستہ دھلنے لگی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، دستخط ہو گئے تھے۔ آج کے بعد دونوں کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ابراہیم نے آہستگی سے دیکھا، زنائشہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کیا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزر سکا۔ یہ وہ ابراہیم تھا جو کبھی غرور سے بات کرتا تھا، یہ ٹوٹا ہوا سچا انسان تھا۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مضبوط بنی رہی، مگر دل کی دیواریں اب کمزور ہو چکی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کیا آپ دوبارہ مجھے ذلیل نہیں کریں گے؟ اس سوال میں برسوں کا خوف تھا۔ ابراہیم فوراً بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں تو تب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں، مگر تم نہیں ملی، اور اب اگر تم… وہ رک گیا۔ زنائشہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر معافی چاہتے ہو تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں، مل جائے گی آپ کو معافی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی تھی۔ ابراہیم چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا اور حیران، خاموش۔ پھر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ۔ رشتہ؟ یہ معافی تھی، یہ قبولیت تھی، یہ محبت کی واپسی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ رشتہ بھیجا گیا، بات ہوئی، خاندان راضی ہوئے، اور پھر نکاح ہو گیا۔ آج زنائشہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں حیا اور دل میں دھڑکنوں کا شور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ابراہیم اندر آیا۔ اس نے چند لمحے بس اسے دیکھا، جیسے اسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ پھر آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں رلاؤں گا نہیں، کبھی تم کم نہیں سمجھوں گا، تم میرا غرور نہیں، میری عزت ہو، اور میں تمہیں ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، یہ سکون کے تھے، یہ مکمل ہونے کے تھے۔ اسے دھیرے سے کہا تھا، ابراہیم اس بار مجھے ٹوٹنے نہیں دینا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور اس بار نہیں، کبھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اعتماد تھا۔ نفرت دھل چکی تھی،
غرور ٹوٹ چکا تھا اور محبت جیت چکی تھی۔ نشاز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔